آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قوم سبا کی۔ آخر ہر نعمت کے باوجود ایسا کون سا جرم کیا تھا انہوں نے کہ ایک چھوٹے سے چوہے نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا؟ تو جانتے ہیں آج ان کے بارے میں۔ کئی قومیں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے برباد ہوئیں، ان میں سے ایک قوم سبا بھی تھی۔ قوم سبا جنوبی عرب کی ایک قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری قوم کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ عرب کے لوگ اس میں 3 طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور عربا یعنی دوسرے طبقے کے جو لوگ تھے ان کا تعلق تھا قوم سبا سے۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس کہتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ سبا مرد تھا یا عورت، تو انہوں نے جواب دیا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سان بن کا بیٹا احتان کی اولاد تھے۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا نام عبد الشمس تھا، اور کہا جاتا ہے سبا نامی اس شخص نے آخری نبی کی بشارت بھی سنائی تھی۔ سبا ایک اچھا انسان تھا، اس نے یمن کا ایک شہر محرق کو آباد کیا تھا۔ سبا بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا، اور ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا تعلق بھی یہیں سے تھا۔ قوم سبا بہت سے علاقوں میں پھیل گئے تھے اور یہ مالدار ہو گئے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم آئی تو یہ مشہور ہو چکے تھے۔ پہلے تو یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں قوم سبا کے قریب مارک نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اور دوسرے بادشاہوں نے اس 2 پہاڑوں کے بیچ ایک بند تعمیر کیا، جس میں سیلاب کے لیے روکنے والا پانی جمع کیا گیا، اور اس سے 12 نہریں نکالی گئی اور کئی باغات بنائے گئے۔ حتیٰ کہ اگر ایک عورت اگر سر پر ٹوکری رکھ کر چلتی تو خود بخود پھل گر جاتے تھے۔ اتنی فراوانی تھی پھلوں کی، یہاں تک کہ عود، دار چینی، مشک کی خوشبو سے یہ علاقہ معطر رہتا تھا۔ مچھر، بچھو اور دوسرے جانور اور کیڑے تو نظر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کے بعد اور ان کی قوم کئی عرصے تک توحید پر گامزن رہی، اور پھر یہ قوم بھٹک گئی۔ انہوں نے چاند، دیوی اور نہ جانے کتنی دیویوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ لوگ مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے، غلط کاموں میں لگ گئے تھے، ناشکری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ رزق کو ضائع کرنے لگ گئے تھے، اور جب کوئی ان کو ڈراتا تو اس کو کہتے کہ ہمیں نہ ڈراؤ، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ کئی اللہ کے نیک بندے ان کو سمجھانے آئے، مگر یہ لوگ نہ مانے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ چوہوں نے ان کی بنائی ہوئی بند کو نیچے سے پترنا شروع کر دیا، اور آخر کار یہ بند بھرپور طریقے سے بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا، اور پوری بستی سیلاب کے پانی میں ڈوب گئی، اور ان کا سارا کھانا پینا پھل بغیر ضائع ہو گئے۔ کئی لوگ تو اس سیلاب میں غرق ہو چکے تھے، اور بچے ہوئے لوگ یثرب چلے گئے۔ تو آخر کار یہ ہوا ان لوگوں کا انجام۔ صرف معمولی چوہوں نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ جیسے کہ نمرود کی تباہی مچھروں سے ہوئی، ویسی قوم سبا کی تباہی ان معمولی چوہوں سے ہوئی۔ تو دیکھا جائے تو اگر اللہ نوازتا ہے تو اللہ لینے پہ بھی قادر ہے، جب وہ دینے پہ قادر ہے۔ اگر میری ویڈیو اس پہ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔